الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، محترم حضرات، ہجرت کے پہلے سال کی بات آئی تھی. 10 سال وہ پوری بات ہو گئی تھی، پھر ہجرت کے پہلے سال کی بات آئی تھی. مواخات، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنانا، مختلف برادریوں کو ایک کرنا، ایک دوسری برادری میں شادی کرنا، کی طرح تمام مسلمان ایک بھائی بن گئے، ایک کنبہ خاندان کی طرح ہو گئے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قوموں سے ڈیل کیا، روابط کیا، قائم کیا، تعلقات قائم کیے الگ الگ قوموں سے. یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں چیز ہوئی اور ان سے معاہدے کیے. اسی سال مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو اسی پہلے سال میں اذان کی بھی ابتدا ہوئی. اس سے پہلے باقاعدہ اذان نہیں ہوتی تھی. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور نمازوں کے لیے اکٹھا ہونے کا نظام کیا ہو، کس طرح سے لوگ وقت پر آ جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ہوا کرے، لوگوں کو جماعت کا علم ہو جائے کہ جماعت ہونے والی ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا مسجد نبوی مشورہ کے لیے. مسجد نبوی پارلیمنٹ کا بھی کام کرتی تھی اور مختلف کام ہوتے تھے. اسی طرح سے ملی معاملات کے تعلق سے، قومی معاملات کے تعلق سے مشورے ہوتے تھے اور مختلف معاملات طے ہوتے تھے. تو مسجد نبوی میں میٹنگ بلائے صحابہ کرام کی کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو لوگ کیسے مسجد میں اکٹھا ہوں گے. تو مختلف رائیں آئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جھنڈا لگا دیا جائے، علم، اس کو دیکھ کر کے لوگ جان جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کچھ نے کہا کہ آگ جلا دی جائے اونچی جگہ پر، اس کی لپٹ کو دیکھ کر کے آ جائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا ناقوس بجایا جائے، اس کی آواز سن کر کے آ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الصلاۃ جامعۃ، یہ لفظ کے ساتھ اعلان کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی بستی میں گھوم کر کے یہ اعلان کرے الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی ہے، نماز جمع کرنے والی ہے، نماز کے لیے اکٹھا ہو جائے، اکٹھا ہونے والی ہے. اس طرح کے لفظ بول کر کے اعلان کیا جائے اور پھر جماعت ہو جائے. اس کام کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمور فرمایا کہ محلے میں، بستی میں جا کر کے اس طرح سے اعلان کرو جب نماز کا وقت ہو جائے اور پھر سب لوگ آ جائیں اور نماز جماعت کے ساتھ ہوا کرے. لیکن کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو پایا. پھر کسی نے رائے دی کہ ناقوس بجائی جائے اور اس کی آواز کو سن کر لوگ سمجھ جائیں کہ جماعت کا وقت ہو گیا، چلو مسجد پہنچ جائیں. اس کی بھی تائید ہوئی. ایک رات ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، ناقوس کی بات طے ہو گئی تھی کہ ناقوس بجائیں گے. تو ایک آدمی کو خواب میں دیکھا، وہ فرشتہ تھا، ناقوس لے رکھا ہے، اس سے ناقوس مانگ رہے ہیں کسی بھی تحفہ خرید کے دے، ہدیہ دے دے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیا کرو گے؟ تو ان صحابی نے کہا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے کہا کہ ہم نماز کے وقت اس کو بجائیں گے تاکہ اس کی آواز سن کر کے لوگ مسجد میں آ جائیں اور نماز جماعت میں شریک ہو جائیں اور زیادہ وقت لوگوں کا ادھر ادھر نہ ہونے پائے. تو انہوں نے کہا ہم اس سے بہتر چیز تم کو بتلاتے ہیں. پھر اذان کے کلمات نماز میں ان کو
سکھلایا۔ وہ فرشتے تھے، خواب میں فرشتے نظر آئے تھے انسانی شکل میں۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنا یہ خواب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اس کی تائید فرمائی، اور وحی کے ذریعے اس کی تائید ہوئی کہ وہ فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں اذان سکھلا رہا تھا۔ اسی طرح کا سیم یہی خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، کئی صحابہ آئے، سب نے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر کے یہ خواب آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس کی تائید کی اور پسند کی۔ پھر اس طرح یہ اذان شروع ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی یہ ذمہ داری اور خدمت تفویض کی گئی۔ یہ مدینہ میں ابتدائی دور میں ہے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ مواخات کا کام ہو گیا، مسجد بن گئی، تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، الگ الگ قوموں سے دوستی، مرافقت اور ان سے ڈیل اور معاہدے ہونے لگے۔ اسی کے ساتھ ہجرت کے پہلے سال اذان کی شروعات ہوئی۔ اذان دیکھنے میں رسمی طور پر ایک عبادت یا عبادت کا ایک حصہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اذان کے اندر اسلام کے بنیادی پیغامات، بنیادی تعلیمات موجود ہیں۔ سب سے بڑی تعلیم، سب سے بڑا پیغام اسلام کا توحید کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تمام کائنات، پوری تمام مخلوقات سب کی سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو چیزوں کی خدمت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ندی، نالے، سمندر، پہاڑ، دریا، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان ان کی خدمت کرے، ان کے سامنے سر جھکائے، ان کے سامنے ہاتھ بن کر کے کھڑا ہو، یہ نہیں ہے۔ سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ سر جھکیں گے، اللہ کی عبادت ہوگی۔ عبادت کے جتنے مراسم ہیں، جتنے طریقے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے اجزاء ہیں، سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہوں گے۔ جو چیزیں عبادت کی ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی ہیں۔ سر جھکانا، سجدہ کرنا صرف اللہ کے سامنے ہوگا۔ طواف کرنا، چکر لگانا صرف اللہ کے گھر کا ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنا صرف اللہ کے نام پر ہوگا۔ بلی اور قربانی صرف اللہ کے نام پر ہوگی۔ بھوکے رہنا، کھانا نہ کھانا، روزے رکھنا، عبادت جان کر کے صرف اللہ کے نام سے ہوگا۔ کعبۃ اللہ کا طواف، حج بیت اللہ کا سفر کرنا، یاترا کرنا حج بیت اللہ کے لیے، صرف حج بیت اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ہوگا۔ کائنات میں کسی بھی مقام اور بستی اور عمارت کے لیے عبادت کی نیت سے سفر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اسلام کا پیغام توحید اذان میں موجود ہے کہ اللہ سب سے بڑا، کائنات کا خالق، مالک، سب سے بڑا، مختار، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ بہت سے فتنوں کو، سماجی فتنوں کو، انسانی مسائل کو اس کلمے نے حل کر دیا۔ کوئی کسی جانور کی پرستش کرے، کوئی پہاڑ کی پوجا کرے، کوئی چاند سورج کی پوجا کرے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرے، انسان الگ الگ بڑھ جائیں گے اور پھر اپنے اپنے معبودوں کو افضل سمجھیں گے۔ پھر انسان اس طرح تقسیم ہو کر کے آپس میں ٹکرائیں گے، لڑیں گے۔ تمام جھمیلوں کو، تمام خس و خاشاک کو ختم کر دیا گیا کہ سب ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب جھگڑے ختم، یہ تمام چیزیں جو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ شرک کو کاٹا گیا۔ شرک معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں سے شرک کے ذریعے سے انسان اللہ کا باغی اور نافرمان بنتا ہے، وہیں شرک اتنی بڑی بلا اور مصیبت ہے کہ سماج میں انارکی، انتشار، فتنہ فساد کا کالا کنواں وہاں سے پھوٹتا ہے، کالے چشمے وہاں سے پھوٹتے ہیں، جہاں سے انصاف کو شرمندہ کیا جاتا ہے، جہاں سے نیائے کو رسوا کیا جاتا ہے، جہاں امن کو ختم کیا جاتا ہے، جہاں اشانتی پھیلائی جاتی ہے۔ شرک ایسا کالا کنواں ہے، ایسا بدترین سوچ ہے،
سب سے پہلے شرک کو ختم کیا، توحید کا پیغام دیا۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی میں نمونے عمل کس کو مانے گا، وہ اس کے لیے آدرش اور آئیڈیل کون ہوگا، کس طرح سے زندگی انسان گزارے، نمونہ کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اپنے پیغامبر کو، اپنے رسول کو، اپنے پروفیٹ کو، اپنے میسنجر کو انسانوں کے سامنے بھیجا، انسانوں کے پاس بھیجا کہ یہ ہمارے نمائندہ ہیں، ہمارے پیغامبر ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، پیغامبر کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ عیش دودھ ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، اور اللہ کے پیغام پر عمل کر کے دکھانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور تھے، وہ تو کر گئے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسان تھے، انسانی معاشرے میں رہتے تھے، گھر بار والے تھے، آل اولاد والے تھے، سماج، رشتہ ناتا، تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، معاملات موجود تھے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہو، ان کو دیکھو، ان کی پیروی کرو۔ اللہ کے انتم سندیشتا، انتم عیش دودھ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر حی علی الصلاۃ، نماز، عبادت کی جو مختلف صورتیں ہیں اس میں اہم چیز نماز کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ حی علی الفلاح، آپ کامیابی کی طرف، کامیابی کی کلید، کامیابی کی شہرت، کامیابی کی شاہراہ اسلام کی طرف اذان کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ پھر توحید کی دعوت، پھر رسالت کی دعوت، پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ اذان معمولی چیز نہیں ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں، بنیادی پیغامات اذان کے ذریعے سے پوری انسانی برادری کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پورے سماج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور وحی کے ذریعے سے اس کی تائید ہوئی، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کتنی اہم چیز ہے اذان۔ اذان جو دیتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان دیتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کی گردن سب سے لمبی ہوگی، وہ سب سے اونچے ہوں گے، سب کو دکھائی پڑیں گے، ان کی ایک شان ہوگی، ایک مقام و مرتبہ ہوگا مؤذنوں کا، اذان دینے والوں کا، سب میں دکھائی پڑیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اذان کی آواز، مؤذن جب اذان دیتا ہے یہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک جتنے اس کے گناہ ہوئے ہوں گے اس درمیان وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہوگی۔ اسی طرح سے جہاں تک آواز جائے گی، جو چیزیں، اشیاء، جمادات، سب چیزیں مؤذن کی آواز سنیں گی، قیامت کے دن وہ سب مؤذن کی طرف سے گواہ بن کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ کوئی آدمی عدالت میں جائے، 2 گواہ 4 گواہ ہوں، معاملہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ ایک بھیڑ ہو، ایک مجمع ہو، گواہی دینے کے لیے آدمی بہت اچھا ہے، کوئی غلطی اس کی نہیں ہے، کچھ جرم اس نے نہیں کیا ہے، بہت اچھے کردار کا مالک ہے، اگر منصف، واقعی انصاف والا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسی کے حق میں فیصلہ دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کے لیے وہاں تک گواہ کھڑے ہو جائیں گے جہاں تک اس کی آواز گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مؤذن کی آواز سے جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے ان کی نماز تو ہو جائے گی، ان کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس کی فضیلتیں ہیں، مسواک کر کے آئیں گے، پیدل چل کر کے آئیں گے، اتنا گنا، جماعت سے پڑھیں گے اتنا گنا، 27 گنا، 25 گنا، مسواک کر کے اور اس کو ملٹیپلائی کر دو، ثواب ہو گیا۔ جتنا بھی ثواب اس کو ملے گا اس کو تو ملے گا ہی، جتنے نمازی ہیں سب کا ثواب مؤذن کو ملے گا جس کی آواز پر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے مؤذن کی، بہت اہم چیز ہے اذان، بہت بڑا پیغام بھی ہے اور مؤذن کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پیغام کو عام کریں، سال 6 مہینہ 15 دن کم سے کم اذان دینے کے بعد اذان کا ترجمہ لوگوں کو بتا دیں کہ اذان کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، کامیابی کا پیغام، اللہ کی کبریائی کا پیغام، نماز کا پیغام، موٹی موٹی چیزیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔
اور مؤذنوں کے تعلق سے جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی کمزور نحیف جس کے منہ میں دانت نہ ہو، کھانے کو کوئی چیز نہ ہو تو منہ میں پان بھرے رہتا ہے، پان کے رال بہتے رہتے ہیں، تمباکو کے رال بہتے رہتے ہیں، ایسے شخص کو لا کے مؤذن بنا دو چند ٹکوں کے اندر، چند پیسوں میں۔ یہ سوچ بدل دیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ چیز ہے۔ ہر مسلمان کو جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کی چیزیں، نماز کے آداب، ارکان، شرائط ضروری ہیں، اسی طرح نماز پڑھانا بھی جاننا چاہیے، اسی طرح اذان دینا بھی جاننا چاہیے، اذان دینا بھی جاننا چاہیے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم جنگل میں رہو تو جنگل میں اکیلے ہو تو اذان دو اور اذان دے کے نماز پڑھو۔ اذان دو تو بلند آواز کے ساتھ اذان دو۔ جنگل میں کوئی نہیں ہے، درخت ہیں، درندے ہیں، چڑیے ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، وہ سب قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان اکیلا وہاں کہاں مؤذن صاحب کو ڈھونڈیں گے جا کر کے؟ مطلب یہ کہ ہر مسلمان جسے نماز پڑھنا اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس طرح نماز پڑھانا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو جسے نماز سیکھنا ضروری ہے، اس طرح اذان بھی سیکھنا چاہیے۔ اذان کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، امامت کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، عبادت ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بالکل کمزور لوگوں کو چند پیسوں میں لا کے رکھتے ہیں۔ جو مسجدیں غریب ہیں، جہاں آمدنی کم ہے، وہاں تو ایک طرح سے سمجھا جاتا عذر ہے۔ جہاں کروڑوں کی سمپتی ہے اوقاف کی، ایک لائن سے دکانیں ہیں، کروڑوں روپیہ کرایہ آتا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے ہماری سوچ کیا بن گئی۔ وہاں بھی انتہائی درجہ بھونڈے آواز کا مؤذن رکھتے ہیں، اور تو پیسہ بچانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں اذان ایک پیغام، اہم علامت، اہم پہچان ہے مسلمانوں کے اسلام کی، اور وہاں ہم اسے رکھتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کے تعلق سے ایک اہم بات اور میں کہہ دوں، اذانیں بغیر مائک کے ہوتی تھیں، تو خیر القرآن ابھی تو جلدی سے مائک چالو ہو گیا، اس لیے مائک تو ہماری ضرورت ہے کہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ جائے، ضرورت ہے۔ مائک سے صوتی آلودگی نہیں ہوتی ہے، جتنا دوسرے لوگ مائک چلاتے ہیں، طوفان مچاتے ہیں، دوسرے پروگرام، شادی بیاہ کے موقع پر اور مذہبی موقعوں پر مسلمان اتنا طوفان نہیں مچاتے۔ لیکن یاد رکھیے ایک ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت تک لمٹ رکھیے، محدود رکھیے۔ اذان کے علاوہ دیگر موقعوں پر خواہ مخواہ مائک کا، باہر کے مائک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ شرعی مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن سننے کا ادب ہے کہ قرآن تلاوت ہو رہی ہو تو لوگ سکون سے سنیں، اگر لوگ سکون سے نہیں سن سکتے ہیں تو آپ آہستہ پڑھو۔ ہم مائک چالو کر کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، دین کی باتیں پڑھتے ہیں، کڑ دنیا بھر میں آواز جاتی، مذاق اور تماشا ہوتا ہے اسلام کا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اذان ایک اہم فریضہ ہے، اہم شعار ہے، اہم پہچان ہے۔ اس ناسمجھی کی وجہ سے اذان پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اذان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی نماز کے بعد جا کر دیکھ لینا رسول پورا کی طرف، چاروں طرف سے مائک کی آوازیں آتی، کون سنتا ہے ان آوازوں کو؟ کون سنتا ہے تقریروں کو؟ باہر کے مائک چالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 12 بجے رات میں، 11 بجے رات میں لوگ مائک چالو کر کے بعد نعت پڑھتے، نظم پڑھتے، تقریریں کرتے ہیں۔ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اذان کوشش کر کے یہ ہونی چاہیے جب چھوٹا محلہ تو بغیر مائک کے اذان دو آپ، لیکن دور دراز میں نمازی آتے ہیں تو مائک کا استعمال اذان کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے، لیکن دیگر موقع پر مائک کا استعمال باہر کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ ہم دیگر موقع پر مائک کو استعمال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں فتنہ کرنے والوں کو موقع ملتا ہے، وہ تو ڈھونڈتے ہیں بہانہ، کسی طرح کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ تو جو ہماری اصل چیز ہے ہم اس کو تو نہیں چھوڑیں گے، چاہے سر کٹ جائے ہمارا، لیکن جو چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، جن کو اسلام خود روکتا ہے، ہم کیوں اسلام کے نام پر ان چیزوں کو جاری کرتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے فتنہ کھڑا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ملک توفیق عطا فرمائے۔